الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنز المدارس بورڈ HEC ریکگنائزڈ میتھ ویڈیو سیریز لیکچر نمبر 31 ہے۔ موضوع چل رہا تھا ہمارا قالب کا تصور اور اس پر عوامل، قالب کی ضرب۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس کو سمجھیے گا۔ آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ قالب میں ضرب کا تصور۔ تو قالب کی جو ضرب ہے یہ ایپلیکیبل ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ قالب A کے کالموں کی تعداد، کوئی سا قالب A ہے کہ کالموں کی تعداد وہ برابر ہو قالب B کی کتاروں کی تعداد کے۔ قالب B کی کتاروں، تو اس صورت میں دو قالب ایک دوسرے سے ضرب ہو سکیں گے، یعنی ان کا موضوع ہونا ضروری ہے قالب A کے کالموں کی تعداد کا۔ مثال کے طور پر اگر میرے پاس قالب A ہے ABCD، تو اس کے کالم کتنے ہیں؟ 1 اور 2، اور B کی جو کتاریں ہیں وہ 2 ہونی چاہیے، یعنی EF، یہ 2 کتاریں ہو گئی۔ تو A کا اس B قالب سے ضرب ہونا یہ ممکن ہوگا۔ اور اسی طرح اگر ہم تھوڑا اس کو مربع کالم بنا لیں تو یہ GH بن جائے گا، پھر بھی کتاریں 2 ہی رہیں گی۔ تو قالب A کے کالموں کی تعداد کالم قالب B کی کتاروں کی تعداد کے برابر رہے گی۔ یہ اس کے کالم ہیں اور یہ اس کی کتاریں ہیں، 2 کالم اور 2 کتاریں۔ تو اس صورت میں 2 قالب جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ضرب ہو سکیں گے۔ اب ضرب کا پروسیس کیا ہوگا؟ قالب میں ضرب کا پروسیس وہ اس کی چیک ملٹیپلیکیشن سے بالکل مختلف ہوگا۔ A ضرب B، A جب B سے ضرب کھائے گا تو اس کا سٹائل دیکھیے۔ پہلا کالم AC تھا، دوسرا کالم BD، پہلی کتار EG اور دوسری کتار FH۔ لیکن جب ہم ان کو ضرب دیں گے تو اب کالموں کا تصور یہاں ختم ہو جائے گا۔ ضرب دیتے ہوئے اب کتاروں کی بات ہوگی، یعنی A کی کتاریں اور B کے کالم۔ تو یوں اس کا موافق ہونا یہ پروسیس اور ہے، اور ان کا ضرب ہونا اس کا پروسیس بالکل مختلف ہے۔ تو کیسے ضرب ہوگی؟ پہلی رو پہلا کالم A ضرب ہوگا E سے اور درمیان میں جمع آئے گا، اور B ضرب ہوگا F سے۔ اب پہلی رو دوسرا کالم A ضرب ہوگا G سے جمع B ضرب ہوگا H سے۔ تو یہ پہلی رو کی ضرب مکمل ہوئی۔ سمجھیے، C ضرب ہوگا E سے، یعنی دوسری رو اور پہلا کالم جمع D ضرب ہوگا F سے۔ اسی طرح طلبہ کرام C ضرب کھائے گا G سے اور D ضرب ہوگا H سے۔ تو یہ پروسیس ہے جس کے ذریعے سے ہم A قالب کو B قالب سے ضرب دے سکتے ہیں۔ اس کی چیکنگ آپ کر سکتے ہیں، یہاں EE FF GG HH، یعنی یہ ایلیمنٹس اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اسی طرح یہاں پر A ہے تو ادھر بھی A ہونا چاہیے، یہاں B ہے تو ادھر بھی B ہو۔ اسی طرح یہاں پہ C ہے تو ادھر بھی C ہو، ادھر D ہے تو ادھر بھی D ہو۔ تو لاسٹ لیکچر میں ایک جگہ پر ہمیں A² معلوم کرنا پڑا تھا، تو دراصل اس کا تصور یہ ہے جو آپ کے سامنے حل کیا گیا ہے۔ کیا اس صورت میں بھی ضرب ممکن ہے
کہ جب دو کالموں کی تعداد، دو کالم 1 2 3 4، تو اس کے کتنے کالم ہیں؟ 2۔ اب دو کالموں کو ایک اور کالم ہے ڈی، اور اس کی کتاریں کتنی ہیں؟ اس کی کتاریں ہیں ایک ہی کتار۔ تو ایک کتار ہونے کی صورت میں کیا سی ڈی سے ملٹیپلائی ہو سکے گا؟ یا کالم ایک اور بڑھا لیتا ہوں، کتار ایک ہی رہی لیکن کالم 2 ہو گئے، تو اس صورت میں کبھی بھی کالم اے کی ضرب وہ بی سے ممکن نہیں۔ تو یہ وہ کیس ہے جس میں دو کالم ایک دوسرے سے ضرب نہیں ہو سکتے، یعنی یہاں اس کیس میں ضرب ممکن نہیں۔ طلبہ کرام، یہ ہے وہ تصور جس پر اب آگے ایکسرسائز جو ہے وہ سولو ہوگی۔ طلبہ کرام، اب آئیے ایکسرسائز 6.4 کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس میں کالموں پر قوانین بھی وہ بھی سلیبس کا حصہ ہیں، لیکن ہم ضرب سے متعلقہ سوالات ہی حل کریں گے۔ ایکسرسائز ہے 6.4، 6.4 مشق پی ٹی بی 10th چیپٹر نمبر 6۔ انگلش میڈیم میں بھی باقاعدہ اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے۔ تو اس میں سوال نمبر 1 تا 8 میں دیے ہوئے بیانات کی تصدیق کیجئے۔ اس میں تھیورمز بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ بہرحال ہم نے ضرب دے کر بیانات کی تصدیق کیجئے، جو سٹیٹمنٹ موجود ہے اس کی تصدیق کرنی ہے ضرب کے پروسیس سے۔ اس میں اے برابر کس کے ہے؟ ایک کالم ہے جو دیا ہوا ہے ہمیں 4 2 0 0، اور ایک اور کالم ہے بی، اور بی کالم جو ہے وہ 2 1 نفی 2 و 4۔ اسی طرح ایک اور کالم ہے سی، تو سی برابر کس کے ہے؟ یہ ہے نفی 1 2 4 اور 2۔ اس طرح یہ 3 کالم دیے گئے، اور اس میں جنرل لا ہے کالم کا کہ کبھی بھی اے بی جو ہے وہ بی اے کے برابر نہیں ہوتا، یعنی اے کو بی سے ضرب دیں، جو جواب آئے وہ کبھی بھی بی کو اے سے ضرب دینے پر حاصل نہیں ہوتا، یعنی یہ دونوں مساوی نہیں ہوتے۔ تو یہاں ایک بیان یہ سوال نمبر 2 کی صورت میں موجود ہے، دوسرے کویسچن کی سٹیٹمنٹ میں۔ اب ہم ثابت کرتے ہیں، اس کا سولوشن اسی پیرائے پر نکالا جائے گا جو ہم نے ابھی سیکھا ہے۔ تو کہہ لیجئے کہ یہ اصل میں تعریف یعنی ڈیریویشن تھی جو کر کے ہٹے ہم۔ اب ہم اپلیکیشن کی طرف آ رہے ہیں۔ اے کو بی سے ملٹیپلائی کریں گے، تو اے ملٹیپلائی بائی بی، اے فیکٹر لکھیں گے، اے کالم پہلے 4 2 0 0، اور ساتھ ہی اس کے بغیر کسی درمیان میں آپریشن کے، اور یہ آپریشن یہاں پہ انڈرسٹوڈ ہے، طے شدہ ہے کہ اس کے درمیان میں ضرب ہے۔ اوکے، جس طرح اے اور بی لکھنے سے اس کا مطلب یہی ہے کہ اے ضرب بی، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ اب اے کو بی سے ضرب دیتے ہیں، 4 کو پہلے ضرب دیں گے 2 سے، پہلی رو، جمع 2 کو ضرب دیں گے -2 سے۔ اب پہلی رو دوسرا کالم، 4 کو ضرب دیں گے 1 سے، جمع 2 کو ضرب دیں گے 4 سے۔ نیکسٹ 0 ضرب کھائے گا 2 سے۔ اب دوسری کتار کی ضرب شروع ہوئی، اور 0 ضرب کھائے گا -2 سے، اور 0 ضرب ہوگا 1 سے، یعنی دوسرے کالم، اور اسی طرح 0 ضرب کھائے گا 4 سے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کی ملٹیپلیکیشن آئی۔ دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا آتا ہے۔ 4 کو 2 سے ضرب دی تو 8،
مائنس 2 2 بار 4، 4 کو 1 سے ضرب دی تو 4 اور 2 سے ضرب دی تو 8، 0 کو 2 سے ضرب دی تو 0، مائنس 2 سے ضرب دی تب بھی 0، 1 سے ضرب ہوئی تو بھی 0، 4 سے ضرب ہوئی تو بھی سارے کا سارا فیکٹر 0 ہو گیا۔ 8 میں سے 4 گئے، 4 بچے، 4 اور 8 12، 0 و 0، تو یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ نکلی۔ چونکہ ہم نے بیان کی تصدیق کرنی ہے، یہ جو بیان دیا ہے، تو اے بی برابر آ گیا 4 12 0 0 کے۔ طلبہ کرام اب ہے بی اے، یعنی بی کو اے سے ضرب دینی ہے، پوزیشن چینج ہو جائے گی۔ بی کالم اب پہلے آئے گا، 2 1 نفی 2 و 4، اور اے کالم اب اس کے رائٹ سائڈ پہ پلیس ہو جائے گا، اور ان دونوں کی ضرب اب شروع ہوتی ہے۔ وہی پروسیس، پہلی رو پہلا کالم، 2 ضرب 4، درمیان میں جمع 1 ضرب 0، آگے 2 ضرب 2 جمع 1 ضرب 0، پہلی کتار کی ضرب مکمل ہوئی۔ نفی 2 ضرب 4 جمع 4 ضرب 0، نفی 2 ضرب 2 جمع 4 ضرب 0۔ چیک کرتے ہیں، 4 4 0 0 2 2 0 0، اور یہاں پہ 2 2 اور 1 1، پھر نفی 2 نفی 2 4 و 4۔ اس صورت میں اب ہمارا جواب آئے گا 4 2 بار 8 جمع 0، 4 جمع 0، نفی 8 جمع 0، نفی 4 جمع 0، برابر کس کے آیا؟ 8 میں 0 جمع کیے تو 8 ہی رہا، 4 مائنس 8 و مائنس 4۔ بتائیے کیا اے بی کا رزلٹ یہ برابر ہے بی اے کے رزلٹ سے؟ نتھنگ۔ تو ثابت ہوا کہ اے بی جو ہے یہ کبھی بھی برابر نہیں ہوتا بی اے کے۔ تو اس طرح اس بیان کی تصدیق مکمل ہوئی۔ اسی طرح سے 7th کویسچن ہے اس کا، کچھ پارٹ سکپ ہوں گے اور کچھ کیے جائیں گے۔ 7th کویسچن یہ ہے، بی آئے ایکول ہے بی کے، تو بی تو یہی ہے اس کا جو موجود ہے جی، اس کا سولوشن بی موجود اور آئی کالم وحدانی کالم۔ وحدانی کالم کیا ہوتا ہے؟ 1 0 اور 0 1۔ لیفٹ ہینڈ سائڈ سولو ہوگی اس کی، بی کالم کو اب ہم آئی کالم سے ضرب دیں گے، بی آئے گا 2 1 مائنس 2 و 4، اور آئی کالم انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ برابر ہوتا ہے 1 0 0 اور 1 کے، تو 1 0 0 و 1، ان دونوں کی ضرب، پروسیس وہی، 2 ضرب 1 2، اب ڈائریکٹ آنسرنگ شروع، جمع 1 ضرب 0 0، 2 ضرب 0 0 جمع 1 ضرب 1 1، مائنس 2 ضرب 1 مائنس 2، 4 ضرب 0 0، مائنس 2 ضرب 0 0 جمع 4 ضرب 1 4۔ اب ان دونوں کو کیا ہم نے جمع، 2 1 نفی 2 و 4، تو کیا یہ بی ہی کے برابر آیا؟ جی ہاں، یہاں یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس کی تصدیق اس انداز سے ہوئی کہ بی کو اگر آئیڈینٹی میٹرکس یعنی وحدانی کالم سے ضرب دی جائے
یا کسی بھی قالب کو وحدانی قالب سے ضرب دی جائے تو وہ قالب خود سے نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی یہ چیز ثابت ہوئی۔ اب اسی کویسچن کو لیتے ہوئے ایک اور سٹیٹمنٹ کی تصدیق کرتے ہیں، اور وہ سٹیٹمنٹ کویسچن نمبر 1 کی ہے کہ اے بی انٹو سی، یہ لا بھی ہے ضرب میں قالب کا لا۔ اے بی انٹو سی کیا برابر ہے اے انٹو بی سی کے؟ اس کو ہم ثابت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے جو چھوٹی بریکٹ میں ہمیں چیز گیون ہے، پہلے ہم چھوٹی بریکٹ کو سولو کریں گے، اور یہ ایل ایچ ایس لیفٹ ہینڈ سائیڈ ہے۔ اے بی کا مطلب کیا ہے کہ اے کو بی سے ضرب دیں، تو اے یعنی 4 2 0 0، اور اس کو ضرب ہم نے دینی ہے 2 1 نفی 2 اور 4 سے۔ کیا ان دونوں کی ضرب ممکن ہے؟ جی ہاں۔ اب ضرب کا پروسیس تو کیا آئے گا؟ 4 ضرب 2 جمع 2 ضرب نفی 2، پھر 4 ضرب 1 جمع 2 ضرب 4۔ مزید آگے چلیے، 0 ضرب 2 جمع 0 نفی 2، 0 ضرب 1 جمع 0 ضرب 4، تو 2 2 نفی 2 نفی 2 1 1 4 4 4 4 2 2 0 0 اور 0 0۔ اب ان دونوں کو ضربیں دے کر مختصر کرتے ہیں۔ 8 نفی 4، 4 جمع 8، 0 جمع 0 0 جمع 0 برابر 4 12 0 0۔ یہ اے بی کی ضرب پہلے بھی ہم نے دی تھی، اب دوبارہ ہوئی۔ اب اس اے بی کو سی سے ضرب دیں گے، تو اے بی پہلے آئے گا اور سی کی قیمت اس کے بعد آئے گی۔ تو سی کی قیمت کیا ہے یہاں پہ؟ نفی 1 2 4 و 2۔ ان کی ضرب دیکھیے، 4 کو نفی 1 سے ضرب دیں گے، جمع 12 کو 4 سے ضرب دی، پھر آگے چلیے، 4 ضرب 2 جمع 12 ضرب 2، مزید 0 نفی 1 جمع 0 ضرب 4، 0 ضرب 2۔ بہت اطمینان کے ساتھ آپ کو ایک ایک لفظ رٹوایا جا رہا ہے، یعنی یاد کروایا جا رہا ہے کہ اس کی ضرب کیسے ہے، تو ویسے ہی آپ نے دینی ہے۔ 4 4 4 12 12 0 0 0 0 نفی 1 نفی 1 4 4 2 2 اور یہ 2 2۔ نتیجہ نفی 4 جمع 12 4 بار 48، پھر آگے 8 جمع 12 2 بار 24، پھر آگے 0 جمع 0 اور 0 جمع 0۔ اب طلبہ کرام، اے بی انٹو سی، اس کا نتیجہ ہمارے پاس کیا نکلا؟ وہ ہے 48 میں سے 4 گئے تو آئے 44، اور 24 میں 8 جمع کیے تو بنے 32، اور آگے 0 0۔ لیفٹ ہینڈ سائیڈ مکمل ہوئی اس کی ضرب۔ اب ہمارے پاس ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ، دائیں طرف والی ضرب مکمل کریں گے۔ اس میں کیا ہے ہمارے پاس؟ اے انٹو بی سی، تو اے انٹو بی سی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے ہمیں کہ پہلے بی کو سی سے ضرب دیں، پھر جو آئے تو اس کو اے سے، تو بی سی، بی کالم پہلے
2 1 نفی 2 و 4 اور سی کالم دائیں طرف کالب آئے گا، سی کالب۔ بی سی کی ضرب 2 ضرب نفی 1 جمع 1 ضرب 4 2 ضرب 2 جمع 1 ضرب 2۔ پہلی رو پہلا کالم، پہلی رو دوسرا کالم، دوسری رو دوسری قطار پہلا کالم نفی 2 ضرب نفی 1 جمع دوسری رو پہلا کالم اور اس کی دوسری انٹری، پھر نفی 2 دوسری قطار دوسرا کالم شروع ہو گیا، پہلی ضرب مکمل ہوئی، پھر دوسری رو دوسرا کالم اور دوسری انٹری کے ساتھ اس کی ضرب ہوئی، 2 ضرب نفی 1 نفی 2 جمع 4 1 بار 4 2 2 بار 4 2 1 بار 2 اور یہ نفی نفی جمع 2 جمع 4 4 بار 16 آ گیا اور یہ نفی 4 جمع 4 2 بار 8 آیا۔ اب اس کا جواب 4 میں سے 2 گئے 2، 4 جمع 2 6، 16 جمع 2 18 اور 8 میں سے 4 گئے تو 4۔ اب ہے اے انٹو بی سی، تو جو بی سی کا رزلٹ آیا ہے اس کو اے سے ضرب دینا، اے کالم پہلے آئے گا 4 2 0 0 2 6 18 و 4، ان دونوں کی ضرب 4 ضرب 2 جمع 2 ضرب 18، 4 ضرب 6 جمع 2 ضرب 4، 0 ضرب 2 جمع 0 ضرب 18، 0 ضرب 6 جمع 0 ضرب 4، 2 2 18 18 6 6 4 4 4 4 2 2 0 0 اور 0۔ ان کا حل اب کیا نکلتا ہے؟ 4 2 بار 8 جمع 18 2 بار 36، 6 4 بار 24 جمع 4 2 بار 8۔ پھر آگے صفروں کی قطاریں شروع، تو یہ 0 0 آ گئے، جواب کیا آیا؟ 36 میں 8 جمع کیے تو 44 اور 24 میں 8 جمع کیے تو یہ بنے 32 اور نیچے 0 0۔ تو اس طرح سے اے بی انٹو سی کس کے برابر آئی؟ اے انٹو بی سی کے۔ تو یہ تصدیق ہوئی کس بیان کی کہ اے کو بی سے ضرب دیں اور سی کے ساتھ پھر وہ ضرب ہو تو وہ اے انٹو بی سی کے برابر ہوگا، اور یہ ثابت ہوا۔ اس طرح سے یہ کویسچن آپ نے دیکھا۔ طلبہ کرام، انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں باقاعدہ سے آپ کی بک کو کنسلٹ کرتے ہوئے سوالات کیے گئے اور اس کا تصور آپ پر واضح کر دیا گیا ہے۔ اے انٹو بی سی اور اے بی انٹو سی از ایکول اے انٹو بی سی، اسے خاصیت تلازم بالحاظ ضرب بھی کہتے ہیں، اور یہ قوانین ہیں۔ بہرحال ضرب کا تصور آپ کے سامنے موجود۔ ملیں گے اب اگلے لیکچر میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔